الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جیسے کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ حج کا ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ حج کی بات ہوں اور حج کی سلسلہ ہو، اس کی تعلیم ہو، حج کے بارے میں ہم اپنے تعلیموں کے ذریعے سنیں، فضائل سنیں، دل میں شوق پیدا کریں، اللہ سے امید مانگے کہ اللہ تعالی ہم کو مرنے سے پہلے ایک بار کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ ایک بار اپنے گھر کا دیدار کراوے، زیارت کراوے، اور جو حج سے متعلق فوائد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، فرمائے ہیں، وہ اس کے فضائل ہم سب کو ملے، حاضر ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں، اس لیے سے آج کا جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں، آج کے تعلق سے شروع کر رہے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں ان سب کو ہم زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں اور دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ لوگوں کے دل کے اندر حج سے محبت ہو جاوے، حج کرنے کی امید پیدا ہو جاوے، اور اللہ سے توفیق مل گئی تو اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کو حج بھی کرا دے میں۔ اور ہمارا حج کیسا ہو، حج کے مقامات کیا ہیں، حاجی کے مقامات کیا ہیں، حج کی کتنی اہمیت ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ ہم آج سے درس شروع کریں۔ اس درس کے اندر یہ ساری چیزوں کی بیان ہوگی انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ نماز میں کچھ تو فرض نمازوں کو جو 5 مخصوص اوقات میں فرض کی گئیں، اور کچھ نوافل ہیں جو جان نثار قدر داروں کے لیے اس لیے مشروع کی گئی کہ جب ان کا دربار کی حاضری کو دل چاہے حاضر ہو جائیں۔ اسی طرح سے بیت اللہ شریف کی زیارت میں ایک تو حج فرض ہے جو مخصوص وقت میں ہوتا ہے، دوسرا عمرہ ہے جو سال بھر میں بجوج 5 دن کے، یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 تک تو عمرہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ حج کا ایام ہے کہ یہ حج کا مخصوص وقت ہے۔ اس کے علاوہ جس دن جتنے دن چاہیں عمرہ کریں، یہ بھی اللہ کا فضل عظیم ہے کہ مشتاق لوگوں کے لیے حاضری کے واسطے ہر وقت حاضری کی اجازت فرما دی۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر اللہ نے ہم کو مال دولت دی ہے تو اس کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ مال آنے کے بعد سب سے پہلی چیز ہمارے دل میں آوے کہ ہمارا مال کہاں خرچ ہو، تو جو جہاں خرچ ہو اس میں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جو ہمارا مال خرچ ہوگا، وہ ہمارا مال اللہ کے پاس جمع ہوگا، ہمارا پاک ہو جائے گا، اللہ اس کے ذریعے برکت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس چیز کی امید کریں کہ اللہ ہم کو جلد سے جلد حاجی بناوے اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ عمرہ گرچہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ اور امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک سنت ہیں، لیکن امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک واجب ہے۔ اس لیے کم از کم ایک عمرہ آدمی کو ضرور کر لینا چاہیے، کہ 2 اماموں کے نزدیک وہ مستقل واجب ہے، اور حنفیہ کے نزدیک بھی ایک عمرہ کم از کم کرنا سنت موقدہ ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اس چیز کو عمل کرنے کی، اس کو پورا کرنے کی فکر کریں، اللہ سے مانگے، رو رو کے مانگے کہ اللہ کم سے کم ہم کو آخری درجے میں عمرہ تو کروا دے۔ ہاں، علماء حنفیہ نے اس کو واجب کہا ہے، اور بعض میں فرض کفایہ۔ اس لیے ایک عمرہ تو جو شخص جانے کی طاقت رکھتا ہے ہو یا وہاں پہنچ جائے وہ ضرور کر لے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا حکم فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور پورا کرو، ادا کیا کرو حج اور عمرہ کو خالص اللہ جل شانہ کے واسطے۔ ایک حدیث میں آئے کہ حج اور عمرہ کا پورا ادا کرنا یہ ہے کہ اپنے گھر سے حج کا یا عمرہ کا احرام باندھ کر چلے۔ اپنے گھر سے احرام باندھ کر چلنا افضل ہے۔ متعدد روایات میں اس کی فضیلت آئی ہے، لیکن چونکہ احرام میں بہت سی چیزوں کی احتیاط ضروری ہے،
اور زیادہ دن ایک احرام باندھنے میں بسا اوقات ایسی چیزیں صادر ہو جاتی ہے جو احرام سے منافی ہیں۔ اس لیے علماء احتیاط اس سے بتاتے ہیں کہ میقات ہی سے احرام باندھا جائے۔ گناہ سے بچنا فضیلت حاصل کرنے سے زیادہ اہم اور مقدم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد حج کو ایک ہی مرتبہ کیا ہے، لیکن عمرے 4 کیے، جن میں سے ایک پورا نہ ہو سکا کہ مشرکین مکہ نے داخل نہ ہونے دیا، اور اس پر فیصلہ ہوا کہ اس سال نہ کریں، دوسرے سال آ کر کریں، اور 3 عمرے پورے کیے۔ چلیے اب یہاں تک تو ہم نے تھوڑی سمجھ اور اس کی فضیلت سمجھی۔ اب ہم لوگ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے اس چیز کو ایک دم مستقل سمجھیں گے کیا آپ نے فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل ترین عمل نیکی والا حج یا نیکی والا عمرہ ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین عمل بتایا ہے۔ ایک حدیث میں آئے کہ عمرہ چھوٹا حج ہے، اور یعنی کہ جو برکت و ثمرات اور فضائل حج کے یہاں ہیں وہی سب کچھ کمی کے ساتھ عمرہ کے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی حصے کا کفارہ ہے، یعنی کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرے تک کے درمیان میں جس قدر لغزشیں ہوئی ہوں گی بے معاف ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہے، درمیان کے گناہوں کا اور خطاؤں کا۔ اور بھی متعدد روایت میں آئے ہیں، سنیں گے اس کا آگے اب بھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میرے خاوند ابو طلحہ اور ان کے بیٹے حج کو گئے ہیں اور مجھے چھوڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان کے ساتھ کی فضیلت بھی ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ رمضان میں عمرہ کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر فضیلت رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے جانے لگے تو ایک صحابی عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرا دو۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں۔ بیوی نے کہا کہ تمہارا فنا اونٹ ہے۔ خاوند نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کے راستے میں وقف کر چکا ہوں، مجبوراً وہ بیچاری رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو خاوند نے یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج بھی تو اللہ ہی کا راستہ تھا، اگر اس اونٹ پر حج کرا دیتے تو کچھ مذائقہ نہ تھا۔ پھر خاوند نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری اہلیہ نے سلام عرض کیا ہے اور وہ دریافت کیا ہے کہ آپ کے ساتھ حج نہ کرنے کی تلافی اب کیا ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے ان کو سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہیں۔ اسی طرح اسی قسم کا قصہ حضرت ام سنا رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا اور ام معقل رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی، اور کئی صحابہ کے ساتھ پیش آیا ہے۔ ساتھ ہی یہ سب حج کا ارادہ فرماتے نہیں لیکن کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے نہ جا سکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے یہی ارشاد فرمایا کہ ماہ مبارک کا عمرہ حج کے برابر ہیں۔ حافظ نے فتح الباری میں ان کی روایت ذکر فرمائی ہے کہ عمرے کا حج کے برابر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس عمرے سے حج فرض پورا ہو جائے گا۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ حج فرض سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عمرے کے ساتھ رمضان المبارک کی فضیلت مل جانے کی وجہ سے حج کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات وقت کی فضیلت
کی وجہ سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور جیسا کہ خلوص نیت اور اخلاص کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور جتنے بھی تمام لوگوں نے اس ویڈیو کو سنے ہیں سب سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، جتنے بھی جو ہے دین سے واقف نہیں ہیں، جتنے بھی لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی ہے، سب اس کو پہنچانے بن جاوے۔ جو ہم پر فرض کر دیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو پہنچانا ہم پر ذمہ داری دی گئی ہے کہ دین کی باتوں کو پہنچاؤ، چاہے ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس بات کو ہمارے ذہن میں آ جاوے بات کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کلمہ گو شریک یعنی جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور ساری امت پر یہ ڈال دیا ہے کہ امت میں جب تک دین کی باتیں پھیلتی رہیں گی تب تک کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ فضیلت آپ فرمائی ہیں کہ جب تک کہ اللہ کہنے والا زمین پر باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کو نہیں لائیں گے۔ اور ہم پر یہ ذمہ داری گئی ہے کہ دوسری چیز یہ کہ دین پر اگر چلنے سے، ہمارے کہنے سنے سے اگر کوئی دین پر چلنے لگ گیا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ کہنے سننا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔